کسی جنگل میں ایک بکری اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح ہی صبح بکری اپنے بچوں کو لکڑیوں اور جھاڑیوں سے بنے اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر تازہ اور ہری بھری گھاس کھلاتی تھی۔ وہ دوڑ دوڑ کے خوب ورزش کرتے، پھر جب بکری کے بچے پانی پینے ندی کے کنارے چلے جاتے تو بکری اپنے بچوں کے لیے تازہ پھلوں کے تلاش میں نکل جاتی اور جنگل میں لگے تازہ پھل اور پھول اپنے بچوں کے لیے جمع کرتی۔ ایک دن جب بچے ندی کی طرف چلے گئے تو وہ بھی پھلوں کی تلاش میں گھر سے نکلنے لگی۔ تبھی اچانک اس کی نظر جنگل کے بادشاہ شیر پر پڑی جو بکری کے گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اس بادشاہ سے سارا ہی جنگل پریشان تھا کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، ہر ایک پر حکم چلاتا اور جنگل کے باقی کمزور جانوروں کو ڈراتا رہتا کہ اگر میرا یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ سارے جانور اس کے اس رویے سے بہت تنگ تھے مگر خوف سے کانپتے اور کچھ نہ کر پاتے اور دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس شیر بادشاہ کا ایک بیٹا یعنی اس جنگل کا شہزادہ جو مزاج کا بہت اچھا، نرم، بہت سمجھدار تھا۔ سارے جنگل کے جانور اس کے دوست تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا اور ان کے مسائل کو سنتا اور انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ بکری نے شیر بادشاہ کو دروازے پر بیٹھا دیکھا تو گھر پر واپس جا کر چھپ گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ جب شیر یہاں سے چلا جائے گا تبھی وہ اپنے گھر سے نکلے گی۔ اسی انتظار میں کئی گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ دن ڈھل گیا اور بچوں کے آنے کا وقت ہوا چلا۔ اب بکری کو ڈر لگنے لگا کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو خبر کرے کہ شیر راستے میں بیٹھا ہے اور انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی دوست چڑیا کے ذریعے بچوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ بچوں کو گھر آنے سے روک دو اور کہلا بھیجا کہ تم لوگ ابھی وہیں رکو، جب تک میں خود تم لوگوں کو نہ بلاؤں تو مت آنا۔ بچوں نے بھی اپنی ماں کی بات مان لی اور وہیں رک گئے۔ ادھر صبح سے بیٹھے شیر کو بہت شدید بھوک لگنے لگی۔ اس نے زور سے دھاڑتے ہوئے بکری سے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ بکری نے مجبوراً اپنے گھر میں پالی ہوئی چند مرغیاں مار کر شیر کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ شیر نے خوب مزے سے مرغیاں کھائیں اور پیٹ بھرتے ہی وہ اپنے غار کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا صرف ایک ہی کام تھا، وہ جانوروں کو ڈرا ڈرا کر اپنا پیٹ بھرتا اور غار میں جا کر سو جاتا۔ بکری فوراً اپنے بچوں کو لینے ندی کی طرف روانہ ہوئی۔ اگلے دن صبح شیر پھر اس کے دروازے پر آ بیٹھا اور بکری نے پھر اسی طرح کیا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ اب بکری کو پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ مرغیاں ختم ہونے لگی تھیں۔ اب وہ کیا کرے؟ پھر اچانک اسے خیال آیا اور وہ مسکرانے لگی۔ اس نے شیر کے آنے سے پہلے ہی آج اس کے کھانے کا انتظام کر لیا۔ بہت اہتمام سے شیر کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، شیر نے خوب مزے لے کر کھانا کھا لیا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، میں کتنا عقل مند ہوں، کچھ کام کیے بغیر بیٹھے بیٹھے کھانے کو مل جاتا ہے۔ اب تو مجھے شکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے تو عیش ہی عیش ہیں۔ وہ ابھی کھانا کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گیا۔ دراصل بکری نے آج ایک سانپ کو مار کر اس انداز سے ٹکڑے کر کے شیر کے سامنے رکھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ جسے شیر مرغی سمجھ کر کھا گیا۔ اس طرح ایک کاہل اور بیوقوف شیر سے سارے جنگل کی جان چھوٹ گئی۔ جنگل والوں نے بھی بکری کی سمجھداری کی خوب تعریف کری اور سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ سب بہت دیر تک ناچتے رہے اور خوب زور زور سے آوازیں نکالنے لگے۔ اسی خوشی میں ایک جشن منایا گیا۔ پھر شیر بادشاہ کے بیٹے یعنی شہزادے کو، جو بادشاہ کے برعکس بہت سمجھدار، بہت نیک دل تھا، بادشاہ بنا دیا گیا اور وہ بادشاہ بن کر انصاف سے حکومت کرنے لگا۔ Like, subscribe and share.